اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اقوام متحدہ، جس کو آپ سادہ لفظوں میں یونائٹڈ نیشنز UN کہتے ہیں، اقوام متحدہ نے جبری مذہب تبدیلیوں کو منظم بالآخر یہ مسئلہ قرار دے دیا ہے۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ جنیوا سے ملنے والی خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاکستان میں غیر مسلم مسیحی اور ہندو لڑکیوں کے اغوا، ان کے زنا، زبردستی اسلام قبول کروانے اور زبردستی شادیوں پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ وہی یہ سلسلہ 2 دہائیوں سے زائد چل رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو شکار ہوئیں ہندو اور مسیحی بچیاں ہیں۔ خیر، UN نے یہ کہا کہ پورے ملک کا جو ایک منظم وہ مسلسل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اور UN کے ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2025 میں تقریباً 75% متاثرین جو ہیں وہ لڑکیاں ہندو ہیں، اور جو باقی 25% ہیں وہ مسیحی چھوٹی کم عمر بچیاں ہیں۔ اور یہ زیادہ تر جو واقعات ہیں خواتین و حضرات، یہ صوبہ سندھ میں آتے ہیں سامنے، جہاں پہ یہ دیوبند ایک منظم طریقے سے یہ پورے گروہ چلا رہے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر کے اندر کتنی بچی کی عمر ہے، اور یہ بچیاں 10 سال سے لے کر 18 سال، جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں 10 سال سے لے کے 18 سال اور آگے یہ 40-50 سال تک بھی ان معصوم عورتوں، لڑکیوں کو، ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں یہ مسلمان، اور پھر غربت اور سماجی کمزوریاں ان کے لیے مزید خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو ان لڑکیوں پر جسمانی اور جو ہوتا ہے جنسی تشدد، دھمکیاں، ذہنی اذیتیں اور سماجی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور جو مسلمان اغوا کار ہوتے ہیں، مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی، عدالتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، پولیس ان کا ساتھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ منظم ظلم جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم بولنے کو تیار نہیں۔ یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ یہ مسیحی اور ہندو لڑکیوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف یہ ایک منظم امتیاز ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر ان کو اسلام قبول کروا کے ان کی آزادی چھین لی جاتی ہے۔ تو حضور والا، ہم بھی تو 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم بھی تو یہی عرض کر رہے ہیں آپ سے، آپ کو رپورٹیں لکھ چکے ہیں، آپ کو لیٹرز بھیج چکے ہیں، لیکن آپ جب بھی کوئی اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں، آپ سوال مانگتے ہیں، سوال کا جواب کیا کبھی گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو آفیشلی دیا؟ نہیں دیا۔ ان کے پپٹس آپ کو جواب دیتے ہیں، جو کہ مختلف فارمز اور آرگنائزیشنز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ حکومت پاکستان اپنے ہی شہریوں پر، خاص طور پہ مسیحی اور ہندو لڑکیوں کو تحفظ دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کا بھی اب کہنا ہے، زبردستی ان کو اسلام قبول کروا کے ان کو الگ جو مجرم ہے اس کو ایک آپ نئی طاقت بخشتے ہیں، اور پھر ان معصوم بچیوں کی کم عمری میں شادی، اور پھر ان کو سمگل کر کے آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور حکومت وہ تو بے راہ روی کا شکار ہے، کیونکہ اس کو اسلام جو بچانا ہے۔ پولیس اور عدالتیں
اور صوبائی حکومتیں وہاں مسلمان ملزموں کو بچانے میں مصروف رہتی ہیں۔ غریب ہندو اور مسیحی خاندانوں کی آوازیں دبائی جا رہی ہیں، جبکہ حکمران اور مذہبی گروہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے پاکستان سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ زبردستی یہ جو مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اس کو ایک الگ جرم قرار دیا جائے۔ لیکن کیا یونائٹڈ نیشن کی بات پاکستان سننے والا ہے؟ آپ نے مطالبہ کیا کہ تمام کیسز کی شفاف اور فوری تحقیقات ہو، کیا پاکستان ایسا کرے گا؟ اور آپ نے کہا کہ متاثرہ لڑکیوں کو محفوظ جگہ اور قانونی مدد دی جائے، کیا ایسا ہوگا؟ آج تک ہمیں تو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور یو این کی یہ رپورٹ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق، خاص طور پہ اقلیتوں کے حقوق کا منظم نقصان ہو رہا ہے، اور ہم ہیں، حکومت پاکستان ابھی تک اپنی آنکھیں بند کیے رکھے ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نہیں روکتے تو کیا پھر ہمیں بھی حق پہنچتا ہے؟ پاکستان کا جو شفاف چہرہ ہے اس کو مزید دنیا کے سامنے لے کے آئیں، یا ہم یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور انتظار میں ہوں کہ کب کسی ہندو یا مسیحی بچی کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور خاندان بکھر جائیں گے، اجڑ جائیں گے۔ بس آج اتنی باتیں آپ سے کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، نہیں تو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان آپ سے جینے کا حق تو پہلے بھی چھین چکی ہے، بس اب آپ کو قبروں میں اتارنا باقی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔